پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص اپنے غلام کو بیچنے کے لیے منڈی میں لایا. جیسے اس کا خریدار سامنے آیا تو اس کے مالک نے اس نے کہا کہ اس غلام میں صرف ایک عیب ہے کہ یہ چغلی کرتا، باقی سب اوکے ہے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. وہ اسے خرید کر اپنے گھر لے گیا. جب کچھ دن ہو گئے تو وہی غلام ایک دن اپنی مالکن کے پاس بیٹھ کر تو مالکن کا وفادار بن کے کہنے لگا کہ مالکن آپ کتنی اچھی ہیں، آپ گھر کے سارے کام کرتی ہیں، آپ مالک کا کتنا خیال کرتے ہیں، لیکن مالک اچھا انسان نہیں ہے، یہ کسی دوسری عورت کو آپ کے اوپر لانا چاہتا ہے، یعنی کہ گھر میں سوتن لانے کا سوچ رہا ہے. تو آپ ایک ایسا کام کریں، اگر آپ وہ کر دیں تو میں آپ کا گھر ساری زندگی کے لیے جنت بنا سکتا ہوں. مالکن نے کہا وہ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ جب مالک رات کو سو جائے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سوئے ہوئے مالک کی گردن کے قریب سے کچھ بال کاٹ کے آپ نے مجھے دینے. میرا ایک دوست جادوگر ہے، میں ایسا جادو کراؤں گا کہ مالک ساری زندگی آپ پہ لٹو رہے گا اور آپ پرسکون ہو کے ساری زندگی اس مالک کے ساتھ گزاریں گی. مالکن بیچاری مان گئی، اسے کیا پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا کہ بس آج رات آپ یہ کام کر دیں، میں نے صبح ہی جا کے مالک کے بالوں پہ جادو کروا کے کام کر دینا ہے. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مالک کے پاس جاتا ہے اور مالک کو کہنے لگا مالک آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے. اس نے کہا تو جھوٹ بولتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بہت وفادار ہے. اس نے کہا مالک جانے دیجئے، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آج رات آپ کی بیوی آپ کو قتل کر دے گی، یہ کسی اور کے ساتھ چکر میں پڑ گئی ہے، ابھی آپ کی نہ رہی. مالک اس پہ نہایت غصہ ہوا. اس نے کہا کہ تو میری پاک باز بیوی پہ الزام لگاتا ہے. اس نے کہا مالک اگر آج کی رات آپ دیکھیں، اگر آپ کی بیوی سوتے ہوئے میں، آپ جھوٹ موٹ سو جائیے نا، مطلب اندر سے جاگتے رہیے، تو آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کی بیوی آپ کی گردن کے قریب اس طرح لے کر نہ آئے تو میری گردن معاف، آپ کو مطلب میرا خون معاف ہے، آپ مجھے مار دیجئے، مجھے اس پہ کوئی دکھ نہیں ہوگا. مالک نے کہا اچھا تو نے تو بڑا کام کیا ہے. اب استغفر اللہ تبارک و تعالیٰ، دونوں طرف آگ لگائی. ادھر سے پھر مالکن کے پاس گیا، کہنے لگا کہ آج کی رات اپنا کام کر دو، صبح میں نے جانا ہے. بس رات آ گئی، مالک جھوٹ موٹ سو گیا. وہ بیچاری اٹھی اللہ والی، آدھی رات کو اٹھی، ہاتھ میں اسرا پکڑے ہوئے، جیسے ہی اپنے شوہر کی گردن کے قریب سے بال کاٹنے کے لیے آگے بڑھی ہے اور قریب پہنچی تو شوہر چونکہ سو رہا تھا، اندر سے جاگ رہا تھا، اوپر سے سو رہا تھا. اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر اس طرح سے اپنی بیوی کو قتل کر دیا. اللہ اکبر، پہلا فتنہ. اور جیسے بیوی کے پچھلوں کو پتہ چلا، اس کے گھر والوں نے آ کر بیوی کے شوہر کو مار ڈالا، یعنی خون کا بدلہ، خون فارغ ہو گئے، یعنی ایک قتل پھر دوسرا قتل. یہ فتنہ ہوا چغل خور ملازم کی وجہ سے. ہمارے معاشرے میں آج اس سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے یہ، بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے، ایک شخص کی بات ادھر، ادھر سے ادھر، تو ایسے ملازم گھروں کو برباد کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پورے معاشرے کے لیے ناسور ہیں. توبہ. میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کی خدمت میں اسی جیسے اور گناہوں کی کچھ سزاؤں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ سماعت کیجئے گا کہ وہ کتنی بھیانک سزائیں ہیں. ہم امت محمد ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شکلیں بدلنے سے ہمیں بچایا اس دنیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین میں دھنسنے سے بچایا اس دنیا میں. یہ سب میرے آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کی بدولت ہے. صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، انہوں نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو قبروں سے کس طرح اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سماعت فرمایا اے معاذ، تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چشمان حق جھکا کر جو ارشاد فرمایا، سنو رسول خدا کے غلاموں اور میرے بھائیوں بہنوں بچوں بچیوں سنو. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے گناہ گاروں کو 10 گروہوں میں اٹھایا جائے گا. سب سے پہلا گروہ جو ہوگا وہ بندروں کی صورت میں اٹھایا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دوسروں کی چغلی کرتے ہیں. اور میری امت کا دوسرا گروہ ہوگا کہ جس سے سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو حرام کھانے والے ہوں گے. اور میری امت کا تیسرا گروہ ہوگا کہ جو قبروں سے اس طرح نکلے گا کہ یہ سر کے بل چل کر حشر کے میدان میں آئیں گے. جانتی ہو یہ کون لوگ ہیں؟ معاذ عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیں. فرمایا یہ میری امت کے سود خور ہوں گے. اور اسی طرح میری امت کا چوتھا گروہ ہوگا جو کہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو میری امت کے ناحق فیصلے کرتے ہیں. اور میری امت کا پانچواں گروہ ایسا ہوگا کہ جو
گونگا اور بہرا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نیکیوں کو بہت بڑا سمجھا کرتے تھے۔ اور میری امت کا چھٹا گروہ ایسا ہوگا جب اپنی قبروں سے باہر آئیں گے ان کی زبانیں ان کے سینوں تک لٹک رہی ہوں گی، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کو اچھی بات کہتے تھے حالانکہ خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، اللہ کو بیزاری کی حد تک یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جس پہ خود تمہارا اپنا عمل نہ ہو۔ اور فرمایا میری امت کا 7واں گروہ ہوگا جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، یہ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی ہمسایوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور میری امت کا 8واں گروہ ایسا ہوگا کہ جو قبر سے باہر نکلتے ہی آگ کی سولیوں پہ ٹانگ دیے جائیں گے، اور دیکھنے والا ان کو دیکھے گا تو ایسا لگے گا کہ جیسے ان کو آگ کے ڈنڈوں پہ لٹکا دیا گیا ہو۔ اور میری امت کا 9واں گروہ کہ اس طرح قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے جسموں سے خطرناک ترین بدبو آئے گی، اتنی بدبو کہ دوسرے حشر والے لوگ بھی ان سے پریشان ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو شہوات اور لذات کے مارے ہوئے ہوں گے۔ تو آج ذرا غور کیجئے گا، یہ گندی گندی ویڈیو بنانے والے اور دیکھنے والے سب اس میں شامل ہیں۔ اور میری امت کا 10واں گروہ کہ جو اس طرح قبروں سے اٹھایا جائے گا کہ ان کے جسموں پر کھولتے ہوئے بدبو دار کالے تیل کے اثرات ہوں گے، اور دور سے ایسا لگے گا کہ جس طرح انہوں نے کالا جبہ پہن رکھا ہے، حالانکہ وہ نہایت دردناک قسم کا لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے معاذ جانتے ہو یہ کون لوگ ہوں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ فرمایا یہ میری امت کے تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ میرے بھائیو پتہ نہیں ہمیں کس شکل میں اٹھایا جائے گا۔ یہ تو 10 گروہوں کا ذکر کیا گیا، گناہ تو اتنے ہیں یا اللہ، اگر ہر گناہ میں تو الگ صورت سے اٹھائے گا تو پتہ نہیں یہاں لاکھوں گروہ بنیں گے۔ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں درد دل سے آپ سب بہن بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج موقع ہے، اپنی زندگی کو سنبھالیے، اور وہ موقع توبہ کا ہے۔ میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں۔ آئیے مل کے اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ ہمیں اچھی صورت میں اٹھانا، یا رب العالمین ہمیں برے گروہ سے نہ اٹھانا۔